بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. ترجمہ کنزُ العرفان. تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تم لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے. قل اعوذ برب الناس. تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا. اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی. علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا. جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا. اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا یعنی الہ الناس. چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسے کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں، وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اس کی عطا سے ملتی ہے. الہ الناس تمام لوگوں کا معبود. معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے. من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے. اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ. شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے. لہذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا. کبھی دشمن سے کبھی رب تعالی کی پناہ مانگو. الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے.
यानी शैतान ज़बान व आवाज से नहीं बहकाता बल्कि बराह रास्त दिल में असर डालता है, बुरी चीज को अच्छी कर दिखाता है, खुद दुश्मन है मगर दोस्ती के लिबास में आता है, फिर जैसा इंसान हो वैसा ही उसे वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों और इंसानों में से। ये बयान है वसवसे डालने वाले शैतान का कि वो जिन्नों में से भी होता है और इंसानों में से भी। जैसे शयातीन जिन इंसानों को वसवसे में डालते हैं, ऐसे ही शयातीन इंसान भी नासिह बनकर आदमी के दिल में वसवसे डालते हैं। फिर अगर आदमी उन वसवसों को मानता है तो उसका सिलसिला बढ़ जाता है और वो खूब गुमराह करते हैं, और अगर उससे मुतनफिर होता है तो हट जाते हैं और दुबक रहते हैं। आदमी को चाहिए कि जिन्नों के शयातीन के शर से भी पनाह मांगे और इंसानों के शयातीन के शर से भी। इस सिलसिले में यहाँ एक मुफीद वजीफा पेश खिदमत है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों दस्ते मुबारक जमा फरमाकर उनमें दम करते और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने मुबारक हाथों को सर मुबारक से लेकर तमाम जिस्म अक़दस पर फेरते जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते। ये अमल 3 मरतबा फरमाते। हजरत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम पर हल्की बारिश हुई और उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आकर हमें नमाज पढ़ाएं। फिर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज की, क्या पढ़ूं? और इरशाद फरमाया, सुबह शाम 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। उनकी तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तफसीर को आवाम और खवास सभी मुसलमानों के लिए नफा बख्श और फायदेमंद बनाए और इसे मुसलमानों के एतिकादी, इल्मी और अमली इस्लाह का बेहतरीन जरिया बनाए और इसके सदक़े मेरे वालिदैन, मेरे अजीज रिश्तेदारों, असातिज़ा इकराम, दोस्तों, अहबाब, दीगर मुताल्लिकीन और मुआविनीन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व अकारीब रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।